تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ کے سوا جو ہے اور بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پہ کوئی روشن سند، کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ یعنی انہوں نے جو خدا بنا رکھے ہیں یہ تو ایسے ڈھکوسلے ہیں جو ہر عام آدمی کو پتہ چل جاتے ہیں کہ بھائی یہ آگ یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے جس کو ہم جلا رہے ہیں، ہم بجھا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بت یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں جس کو ہم بنا رہے ہیں، ہم توڑ رہے ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عام عقل کے انسان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ انہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر آپس میں کہتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. یعنی کہ اب خدا کو چھوڑ کے دیگر خداؤں کو، دیگر بتوں کو اور دیگر چیزوں کو اپنا خدا بنا لینا بہت بڑے ظلم کی بات ہے. ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو بنا لینا بڑی ظلم کی بات ہے. اور عزیزان محترم، یہ اس کے مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. انسان کو اللہ نے جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے. اس حد سے آگے نہیں جا سکتی، تو پھر اس کی رہنمائی وہی کرتی ہے. تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہی نازل فرمائی ہے. تو پھر اس سے آگے کی رہنمائی عقل کی رہنمائی پھر یہ وہی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کرتی ہے، کیونکہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے عقل کی. تو انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے حوالے سے یہ بات سوچی کہ یہ لوگ تو خدا کے سوا اور چیزوں کو پوج رہے ہیں، لوگ تو بڑے ظالم ہیں، بہت ظلم ہے. اچھا ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ اردو میں تو کہتے ہیں کسی کی مار پٹائی کر دی جائے، بہت زخمی کر دیا جائے کسی کو، کہتے بڑا ظلم کر دیا. حالانکہ ظلم کی یہ تعریف نہیں ہے. ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے. تو اب عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حق کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو اس کا مستحق بنائیں گے تو یہ پھر ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا عظیم ظلم ہے. تو یہ ظلم کی کیفیات ہیں جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں. تو اصحاب کہف نے بھی یہ بات کہی اور اپنی عقل کی بنیاد پہ کہی کہ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی. یہ بہت موٹی بات تھی. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صورتیں مختلف زمانوں میں پائی جاتی ہے. آج ہمارے زمانے میں ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا، اسمبلی میں پہنچایا جن کو ہم لوگ مسلمان سمجھتے ہیں. مسلم سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے ووٹ دے کے اسمبلی میں پہنچایا. ہمارے لوگوں نے پہنچایا نا، اور وہ ہمارے سامنے کلمہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن اسمبلی میں قانون کیا لے کے آتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پہ پابندی ہے. 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. وہ ظالم شخص، تو جو نام لے کے اسلام کا نام لے کر تو لوگوں سے تو نے ووٹ لیے، مسلمانوں سے ووٹ لیے، اب تو اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کر رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جناب 18 سال کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، مگر اس کی بھی بڑی شرائط ہے. اس کی بھی شرائط یہ ہے کہ پہلے جا کے رپورٹ کرے گا وہ ایک آفیسر کو. آفیسر جو ہے پھر اس کے بارے میں غور کرے گا، اور جس مذہب کو وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، تو جس مذہب کو چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کے عالم کو بلائے گا. وہ عالم بلا کے اس مسلمان ہونے والے آدمی کو دلائل دے گا کہ تو ہمارے مذہب کو نہ چھوڑ، اسلام کی طرف نہ جا. پھر بھی اگر وہ جانا چاہے تو پھر مسلمان ہو سکتا، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب کتنا بڑا ظلم ہے یہ مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے ووٹ لے کر اور ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ریاست مدینہ کا قانون تو یہ ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا بھی ہوتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے. 7 سال کی عمر کا بھی دین معتبر ہے. 7 سال کا بچہ بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہے. وہ
اور اگر بچہ چھوٹا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ابواہ، تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو بچے کی اصل فطرت تو اسلام ہی ہے، کہ دین فطرت اسلام ہی ہے۔ مگر یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ کوئی سید لگاتا، کوئی اپنے نام کے ساتھ محمد لگاتا، کوئی غلام علی بنا ہوا، کوئی غلام حسین بنا ہوا، کوئی مطلب بنا ہوا، یعنی مسلمان والے نام رکھے ہوئے، اور کام وہ جو کافر بھی نہیں کر سکتے۔ کافروں کے ملک میں بھی آپ برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کہیں پابندی نہیں ہے مذہب کی تبدیل کرنے پر، ہر شخص آزاد ہے، اپنے مذہب کو تبدیل کر سکتا ہے، کوئی اس پہ زور و زبردستی نہیں ہے۔ مگر ہمارے لوگ اس شیطان کے ایسے ایجنٹ بنے ہیں، کفار کے ایسے ایجنٹ بنے ہیں کہ ظلم پر ظلم اور ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا عظیم ظلم ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روکنا، اور نام اس کا ریاست مدینہ رکھا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حقیقی ریاست مدینہ وہی ہے جس میں بچہ بھی اسلام قبول کرنا چاہے تو اسلام قبول کر سکتا ہے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری کہ ان کی حفاظت کرے۔ تو یہ ظلم کی مختلف صورتیں اصحاب کہف کے زمانے میں وہ ظلم تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، کہ ان کے یہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگ جو ہے خدا کے علاوہ اور لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے کہ خدا کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرنا اور اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر ایسے قوانین لگانا جو اسلام کے قوانین کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ یہ اجازت دیتی ہے کہ بچے کی اگر کم عمری میں ماں باپ راضی ہیں تو ان کی شادی کی جا سکتی ہے، ان کی رخصتی کرنا اور معاملہ، نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی، مگر ہمارے یہاں پہ ظلم کرتے ہوئے قانون کو تبدیل کیا گیا اور کہا کہ جناب 17-18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کتنی مثالیں ہیں جو اسلام کے قوانین کے خلاف بنائی گئی ہیں، اور حالانکہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، قرارداد مقاصد کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو یہ سراسر ظلم ہو رہا، پاکستانیوں پہ بھی ظلم ہو رہا۔